السلام علیکم، کیا حال ہے ناظرین خواتین حضرات؟ دین اسلام کی باتیں میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے باہر، تو ہم نے سوچا کہ جو ہم اوپر بیٹھ کے اپنا شو ریکارڈ کرتے ہیں نور اسلام کا، تو آج نا ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ یہاں پہ شو کیے، جیسے گڈ آفٹر نون ہو گیا، عید اسپیشل ہیں، تو پھر نور اسلام کا 10 پارٹ 12 ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ کچھ پارٹس ہم نے محرم میں بھی دیے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ارزو، یعنی عزت۔ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ، بہتان تراشی، غیبت یا بدنامی پھیلانا سخت گناہ ہے۔ زبان کا غلط استعمال بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث نمبر 11 میں آتا ہے، بقیتی رجزی او عذابی ارسل علی طائفات من نبی اسرائیل فاذا وقع براد وانتم بها فلن تخرجوا منها واذا وقع برد والسلام بها فلا تهبطوا علیہا۔ ترجمہ ہے، اس عذاب کا بچاؤ ہو، اس عذاب کا بچا ہوا حصہ جو بنی اسرائیل کے گروہ پر بھیجا گیا تھا۔ جب کسی زمین، ملک یا شہر میں تعاون ہو جہاں پر تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نکلو، اور جب وہ کسی ایسے سرزمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ رہتے ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ تشریح میں بتا رہے ہیں، یہ حدیث تعاون وبائی بیماری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ہدایت پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ہے تعاون کی حقیقت۔ رسول اللہ خاتم النبیین نے تعاون کو پہلے کے کسی اعضاء کا بقیہ حصہ قرار دیا ہے جو بنی اسرائیل کے بعض لوگوں پر بطور سزا آیا تھا، تاکہ ہم بعد میں یہ دنیا میں ایک عام بیماری کی صورت میں باقی رہا۔ نمبر 2 ہے وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کی حکمت۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرنطینہ، انگلش میں سے کہتے ہیں کوارنٹائن، کا اصول بیان فرمایا، جو آج کے سائنسی اصولوں میں بھی ہم آہنگ ہے۔ نمبر 1، اگر کسی علاقے میں تعاون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر متاثرہ لوگ دوسرے شہروں میں جائیں گے تو وہ بیماری پھیلائیں گے۔ نمبر 2، اگر کسی علاقے میں تعاون ہو اور تم وہاں نہ ہو تو وہاں مت جاؤ تاکہ بیماری سے محفوظ رہو۔ نمبر 3، اسلامی تعلیمات اور جدید سائنس۔ یہ اصول وبائی امراض پر قابو پانے کے جدید طبی اصولوں جیسے لاک ڈاؤن اور قرنطینہ سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے بیماریوں
کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بہت پہلے ہی بہترین رہنمائی فراہم کر دی تھی۔ نمبر 4 ہے خلاصہ۔ یہ حدیث ہمیں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے اور صبر کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر کوئی وبا پھیلے تو ہمیں اس حدیث کی روشنی میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ گھبراہٹ کا شکار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 12۔ تو جو ہمارا شو ہے وہ یہاں تک ہی جائے گا۔ انشاءاللہ باپ سے ملاقات ہوگی کل نور اسلام کا 10 پارٹ 13، 11 جولائی 2026 بروز ہفتہ بعد نماز عصر۔ تو یہ تھا جی ہمارا پارٹ 12۔ امید ہے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ سنا ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہو سکتا ہے اسی سیٹ پہ یا اوپر والی سیٹ پہ ہماری ملاقات ہو جائے۔ ہمارے 2 سیٹس ہیں، چینج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ہماری ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے پروگرام تیار کیا گیا ہے۔ ہر جمعے اور ہفتے کو کچھ نہ کچھ تو ہم آپ کو سکھائیں گے نا۔ تو سورہ النساء اب ہماری شروع ہوئی ہے۔ اب وہ سورہ العمران کی جگہ روزانہ 12 بجے لگا کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دین اسلام کی باتیں دیکھنا نہیں بھولنا۔ ARY زیک دیکھیں، ARY نور دیکھیں، انٹرٹینمنٹ کا چسکا دیکھیں، ایکسپریس انٹرٹینمنٹ دیکھیں۔ ہمارے جو 5 چینلز ہیں ان 5 کو آپ نے ضرور سپورٹ کرنا ہے، خاص طور پہ دین اسلام کی باتیں۔ ان میں ہم آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے۔ انشاءاللہ باپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔